السلام علیکم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج میں ایک بہت اہم موضوع کی طرف آپ لوگوں کی رہنمائی کرنے جا رہا ہوں، توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر محلے میں اور خاص کر دلی میں اور بڑے شہروں میں اور ہمارے شہر گاؤں میں بھی ہر جگہ کچھ بھکاری اور پیشہ ور مانگنے والے ہر روز صبح صبح چلے آتے ہیں، اور لوگ اس شش و پنج میں رہتے ہیں کہ یار ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنی زکوٰۃ صدقات اور فطرے کا کیا کریں، کس کو دیں کس کو نہ دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریڑھے میں بیٹھ کر کے، ٹھیلی میں بیٹھ کر کے آواز لگائی جاتی ہے، یہ شخص جو رکشہ میں بیٹھا ہے اس کی طرف دیکھیے، اور یہ بہت یہ نادار ہے، بہت غریب ہے، اس کے شادی کے لیے دو بچیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں نے ایک طریقے کا یہ پیشہ بنا لیا۔ اب اس پیشہ وری کا ہندوستان کے اندر کیا حال ہے، کیا اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے یا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھکاریوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو سوالی تھے، سوال کرنے والے تھے، وہ کیسے تھے۔ قرآن پاک کے اندر تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ہے۔ باقی میں کچھ احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور سب سے پہلے ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کل کے جو بھکاری ہیں پہلے ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کی حقیقت کو جانا جائے، پھر اس وقت کے جو سوالی تھے، بھکاری تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث ارشاد فرمائی ہیں ان کے بارے میں کچھ تھوڑا سا تذکرہ کریں گے۔ ٹاپک بہت حساس ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں جب دلی میں تھا میں روز دیکھتا تھا، روز رمضان میں تو ہو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کہ پڑوس میں چاہے لوگ مر رہے ہوں، پڑوس میں چاہے بھوکا مر رہا ہو کوئی آدمی، ہمارا سگا بھائی چاہے غریب ہو، ہماری سگی خالہ کا، پھوپھی کا، نانی، جتنے بھی ہیں ایسے، نانی کو تو خیر زکوٰۃ نہیں لگتی، جو ہمارے فروعی رشتہ دار ہیں، وہ چاہے ہمارے بالکل نادار ہوں، بالکل غریب ہوں، زکوٰۃ کے مستحق ہوں، ان کو نہیں دیتے ہم ڈھونڈتے ہیں سڑک پہ گھومنے والا بھکاری، اور ہم کسی کا قرض نہیں اتارتے، جبکہ قرآن کے اندر زکوٰۃ کا جو حکم ہے قرض اتارنے کے لیے بھی ہے، والغارمین، اگر کوئی مقروض ہو گیا تاکہ وہ سود سے بچ جائے۔ آج سود کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارا پیسہ ان سوال کرنے والوں کے پاس جا رہا ہے جن کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان کے پاس جا رہا ہے جن کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ میں بتاؤں گا ہمارا پیسہ زکوٰۃ کا، صدقہ نافلہ کا کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں۔ آپ نے کچھ دن پہلے نیٹ پر خبروں میں پڑھا ہوگا یا ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا، ممبئی کے اندر ایک بھکاری پکڑا گیا تھا، اس کے پاس تقریباً 10-12 کروڑ روپے کا مال تھا، اور ریڈ لائٹ پہ ممبئی میں، بڑے شہروں میں جتنے بھی یہ لوگ بھکاری بیٹھے ہیں، اور خصوصاً سب سے بڑی بات ہمیں جو درد ہے نا اسلام کو بدنام کرنے کا ہے، یہ لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، مطلب اسلام کا نام لے کر کے مانگتے ہیں، اور سارے ہی بھکاری، اللہ معاف کرے کیا بات ہے بھائی، دنیا میں کیا سارے بھکاری مسلمان ہی ہیں؟ مطلب اسلامی حکم دیتا ہے بھیک مانگو، انہوں نے کیا رواج بنا لیا یار اسلام کو بدنام کرنے کا۔ تو ہمیں اس ٹاپک پر بہت سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی جان، بہت زیادہ۔ آپ جتنے بھی ہندوستان کے اندر یہ پیشہ ور بھکاری ہیں ان کا بیک گراؤنڈ چیک کیجئے، یہ کم سے کم 10 لاکھ 20 لاکھ، دو گھر کے مالک، 3 منزلہ گھر کے مالک ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں بیچارے خوددار، روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، رکشہ چلاتا ہے، ٹھیلی چلاتا ہے، 20 روپے کا کاروبار کرتا ہے، اور ہم ان سے بھی سودے بازی کرتے ہیں۔ سبزی والا آ جائے، رکشہ والا آ جائے، ہم کیا کرتے ہیں، ارے 10 روپے کلو لگا لو، اگر اس نے 20 روپے کلو بتا دی تو اس سے 10 روپے کلو لگواتے ہیں۔ اور اگر کوئی غریب بوڑھا بالکل شخص سڑک پر کوئی سامان بیچ رہا ہے اور ہم اس سے کیا کہتے ہیں، ابا اتنے کی لگا لو یہ سامان، ہاں وہاں تو اتنے کا بک رہا تھا۔ ہمیں اس بات کے اوپر سوچنا پڑے گا، غور کرنی پڑے گی میری بھائی، یہ ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے، اور یہ ہندوستان کے اندر یہ بھکاری بڑھ کیوں رہے ہیں۔ لیکن میں نے ایک اندازہ لگایا، قاعدہ سوچا تھا میں نے، کہ جس کام کے اندر پروفٹ زیادہ ہوتا ہے نا، ساری دنیا اسی میں کودتی ہے۔ اب یہ 10-12 سالوں سے آپ غور کر رہے ہوں گے، ہندوستان کے اندر بھکاریوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ پروفٹ زیادہ ہے۔ اب اس پروفٹ کو خاص کر، کیونکہ یہ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے، غیر مسلم بھی مسلمان بن کے مانگتے ہیں رمضانوں کے اندر۔ ابھی رمضان گیا ہے، بہت برا حالت ہے، تو 2 سال سے خیر لاک ڈاؤن ہے، لیکن اب سے پہلے میں دلی میں امامت کرتا تھا، جب دیکھا بھائی جان کیا بری حالت تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، تو میں آپ کو بتاؤں تو وہ آپ نیٹ پر سرچ کریں، ان ممبئی کے جو بھکاری تھے ان کے پاس کتنی دولت نکلی ہے اور کتنا ان کے پاس مال تھا۔ یہی حال ہمارے ہندوستان کے ان پیشہ ور بھکاریوں کا ہے جو گلیوں میں پھرتے ہیں۔ آپ ان کا بیک گراؤنڈ چیک کریں، ابھی 2-3 محلوں کا تو میں نام بتا دیتا ہوں۔
علوی جو برادری ہوتی ہے، نعوذ باللہ، اللہ نے کسی کو برادری اس لیے نہیں بانٹا تھا برادریوں میں کہ ہم جو ہے بھیک مانگنے والے بن جائیں۔ علوی برادری جو ہے بھیک مانگنے کا ہی کام کرتی ہے، نعوذ باللہ۔ ایک ہمارے گاؤں میں فرائی برادری ہوتی ہے، وہ بھی بھیک مانگنے کا ہی کام کرتی ہے۔ نہ ان کو یہ طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے، نہ ان کو یہ طریقہ اللہ نے بتایا ہے، نہ ان کو یہ طریقہ کسی بزرگ نے بتایا۔ میں مانگنے والوں کے بارے میں آپ کے سامنے حدیث بھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اور جو مجبوری میں، مطلب مثال کے طور پہ محلے کا ہے، پڑوس ہے، یا کوئی حقیقت کا ہی مجبور ہے، اور آپ کو اس کی مجبوری نظر آ رہی ہے کہ ہاں یار یہ غریب ہے، تو اس کو دینے کا فرض ہے، آپ اس کو دینا چاہیے آپ کو، اور یہ آپ کے اوپر واجب ہے اگر آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ یہ بندہ جو ہے محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ اور اگر کوئی ہٹا کٹا ہو اور یہ ایسا ہو ویسا ہو اور جو ہے روزانہ آتا ہو، ایسا آدمی کو دینا بالکل شریعت کی نظر میں ناجائز اور حرام ہے، اور اس کا مانگنا بھی حرام ہے۔ آگے چل کر میں اس کی آپ کو جو ہے پوری تفصیل بتاؤں گا۔ تو بہرحال ایک تھانہ بھون ہے، ہم وہیں رہتے تھے، جلال آباد لوہاری ہمارا گاؤں ہے۔ بہت سارے لوگ میری ویڈیو کو دیکھ دیکھ کر کے، کیونکہ مجھے اپنے ریفرنس دینے کا شوق ہے یا میری زبان سے نکل جاتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں بھائی کبھی تو سہارنپور کا بتاتا ہے، کبھی آپ جو ہے مظفر نگر کا بتاتے ہو، کبھی آپ دلی کا بتاتے ہو۔ بھائی میرا وطن سہارنپور بھی ہے، مظفر نگر بھی ہے، دلی بھی ہے، میں تینوں جگہ رہتا ہوں، کہیں امامت کری ہے، کہیں پڑھائی کی ہے، کوئی آبائی وطن ہے۔ بہرحال اس پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کو صورتیں بری لگتی ہیں اللہ معاف کرے، وہ صورتوں کے ساتھ ہی جو ہے حساب کتاب دے دیں گے اپنا آخرت میں۔ میں صورتوں کے اوپر نہیں جاتا، میں برادری کے اوپر نہیں جاتا، میں فقط اسلام کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور اسلام کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو پہلے تو آپ ان کی جو ہے پورا بیک گراؤنڈ پتہ کریں کہ یہ بھکاری ہوتے کیسے ہیں۔ ہمارے تھانہ بھون کے اندر پورا ایک محلہ ہے، اس کے سارے لوگ بھیک مانگتے ہیں، روزانہ صبح ہی نکل جائیں گے ہٹے کٹے، 2 جھولے ٹانگے، بالکل ہٹے کٹے ہیں۔ ہٹے کٹے کے بارے میں آپ جو ہے نیٹ پر جائیں یا کہیں کتابوں میں بھی دیکھیں، فتاوی محمود یا دیکھیں یا حضرت تھانوی کی کتاب دیکھیں، سب میں جو ہے ہٹے کٹے نوجوان کا جو باقاعدہ کمانے کی جرت رکھتا ہو یا طاقت ہو اس کے اندر، مزدوری کر سکتا ہو، اس کو بالکل سوال کرنا حرام ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں ان پیشہ ور بھکاریوں کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کا دھندا پانی بہت اچھا چل رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کے بارے میں کیا کیا وعیدیں فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سأل الناس، جو آدمی لوگوں سے سوال کرے، وہ غنی، اور وہ غنی ہو، جاء یوم القیامت فی وجہہ قدوح خموش خدوش، کہ اس کے ان تینوں لفظوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چہرے پر ایک طریقے کا زخم ہوگا مانگنے والے کے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس وجہ سے سوال کرتا ہے کہ اس کے مال میں بڑھوتری ہو جائے، تو وہ جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے زیادہ اکٹھا کر لے یا کم اکٹھا کر لے۔ کیا؟ جہنم کا ایندھن۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے جہنم کا ایندھن اکٹھا کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ اصل میں ہم اتنے آلسی اور اتنے سست ہو گئے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں زکوٰۃ بھی لوگ ہمارے گھر سے دینے کے لیے آ جائیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر زکوٰۃ مانگنے والوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ تم زکوٰۃ مانگو، بلکہ شریعت اور اسلام کے اندر حکم دینے والوں کو ہے کہ تم زکوٰۃ دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو زکوٰۃ ڈھونڈ کر خود دینی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں سے دنیا کے ساری جتنی بھی امت ہے وہ سب کے سب 4 ہی فقہ کے اندر جو ہے اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر رکھا ہے۔ ان میں سے دوسرے نمبر کے امام ہے حضرت امام شافعی۔ حضرت امام شافعی تو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کے مستحقین کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کو ان ساروں کے درمیان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ برابر ڈھونڈ کر کے دینا پڑے گا۔ اور ہم اتنے آلسی ہیں، یار مدرسے والا آ جائے گا اور جو ہے وہ ہم سے رسید بنا کر کے لے جائے گا، پھر چاہے وہ بہت سارے، میں نے مدرسوں کے بارے میں بھی کہہ دیا تھا، اللہ معاف کرے سب کے بارے میں نہیں کہا تھا، میری نالج میں ہے۔ لونی اور دلی کے بہت سارے مدرسے میرے دماغ کے اندر ہیں جن کا کاروبار غریب بچوں کا پیسہ کھانا ہے۔ مطلب غریب بچے رکھ لیے 10-12، ان کا چہرہ دکھا دیا کہ یہاں غریب بچے ہیں، اور ان کے نام پر خوب پیسہ لوگوں سے بٹورا جا رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ لوگ دے رہے ہیں۔ اور بھائی لوگوں کو تو بیچاروں کو اللہ والوں سے، دینداروں سے، مدرسوں سے محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ یہ تو جذبات میں آ جاتے ہیں لوگ باغ، اور یہ تو جو ہے محبت میں دیتے ہیں،
لیکن اصل پکڑ تو ان مانگنے والوں کی ہوگی۔ بہرحال میں اس ٹاپک پر کبھی بعد میں بات کروں گا، ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھکاریوں کے بارے میں کیا کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک دوسری حدیث کے اندر کہ جو من سأل الناس اموالهم تکثرا فإنما سأل جمرا فلیستقل او لیستکثر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی چیتاونی ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس بھکاری پن کا دروازہ عملی طور سے بھی، عملی قدم اٹھا کر کے بھی بند کیا ہے۔ ہم تو اتنے آلسی ہیں کہ کسی سے یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ بھائی جان آپ کیوں مانگ رہے ہو، آپ کے گھر میں بچی کتنی ہیں، ہم کرا دیں گے ان کی شادی، 10-12 ہم جو ہے مل جاتے ہیں کالونی کے، محلے کے، بستی کے، ہم کرا دیں گے۔ نہیں، ہمیں پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہمارے سامنے تو جو آئے گا بس کسی طرح ہمارا صدقہ نکلنا چاہیے۔ صدقے کی فضیلت ہے، صدقے کی فضیلت کو میں منع نہیں کر رہا ہوں، اور صدقے کی فضیلت پہ میں انشاءاللہ آگے کبھی جو ہے آپ کو احادیث بھی سناؤں گا اور قرآن پاک کی آیات بھی سناؤں گا۔ ایک انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بہت غریب تھے، اور انہوں نے آ کر کے کچھ سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کیسے منع کر رہے ہیں بھیک مانگنے کو یا سوال کرنے کو، نعوذ باللہ۔ صحابی تو بھیک کا لفظ نہ تو استعمال کر سکتے، نہ صحابی نہ کسی نے بھیک مانگی، وہ بہت مجبوری میں اپنے کھانے کا سوال کرتے تھے۔ اصل میں فقہا کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے، اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے۔ ابھی اتنی بڑی بڑی جھولیاں بھر رکھی ہیں، پیسوں میں جیب بھر رکھی ہے، اور پھر بھی مانگ رہے ہیں۔ آپ ان کا اندازہ خود لگائیں کہ یہ 2 وقت کا کھانا لیے پھر رہے ہیں یا نہیں۔ تو ان صحابی کے پاس بیچاروں کے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوگا، وہ تو 10-10 دن 8-8 دن پیٹ پہ پتھر باندھ کے رکھتے تھے، فقر و فاقے میں رہتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ کچھ مرحمت فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ یا رسول اللہ میرے گھر میں تو ایک پھٹا ہوا کمبل ہے، آدھا اوڑھتا ہوں آدھا بچھاتا ہوں، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک برتن ہے جس میں جو ہے پانی پیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دونوں کو لاؤ۔ وہ لائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو اٹھایا اور کہا کوئی ہے ان کو خریدنے والا، کوئی ہے جو ان کو مجھ سے خریدے؟ ارے وہ تو آقا کے اوپر جان دینے والے صحابی تھے۔ جب دیکھا کہ اللہ کے رسول کا اس کے اوپر ہاتھ لگ گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پھر 2-3 مرتبہ بولی لگائی کوئی اور زیادہ دے رہا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت اور بار بار کہنے کی وجہ سے ایک صحابی اور کھڑے ہونے کا یا رسول اللہ میں ان کو 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے زیادہ والے کو یعنی کہ 2 درہم والوں کو وہ چیزیں عنایت کر دی، اور اس کو 2 درہم لے کر کے کہا یہ لے، 1 درہم کا تو گھر پہ جو ہے کھانا پینا لے کے جا، اناج آٹا جو بھی کہا، اور دوسرے درہم سے جو ہے بازار سے کلاڑی خرید کر کے لا۔ وہ کلاڑی خرید کر کے لایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے، اپنے دست مبارک سے اس کے اندر لکڑی لگائی، اور لکڑی لگا کر کے اس کو برکت کی دعا دی، اور کہا جاؤ جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بازار بیچو، اور ہاں 15 دن سے پہلے دیکھ نہ لوں تجھے یہاں پہ۔ یہ جو لفظ ہے نا کہ 15 دن سے پہلے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ کس کی؟ سنن ابو داؤد کی، سیاہ ستہ میں سے ہے۔ یار دیکھو حدیثوں کے اوپر اور میرے لفظوں کے اوپر مت جایا کرو، میں انسان ہوں، غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ جو ہے مضمون کو دیکھو اور میرے درد کو دیکھو کہ میں بہت پریشان ہوں کئی سالوں سے۔ یہ تو میں اب اللہ نے مجھے توفیق دی، یا پتہ نہیں کیسے ہوا یہ کہ لوگوں کے سامنے میرا چہرہ آ گیا، ورنہ تو میں روتا تھا کبھی کبھی واقعتاً یہ باتیں سوچ سوچ کر کے آج امت کا کیا حال ہے۔ تو وہ صحابی گئے اور 8-10 دن کے بعد حاضر ہوئے، ان کے پاس 10 درہم تھے۔ اوہ ماشاءاللہ کیا بات ہے! کیا اللہ کے نبی نے بھیک مانگنے کا یا سوال کرنے کا کیسے راستہ بند کیا، اور ہم نے بھیک مانگنے کا اور سوال کرنے کا دروازہ کھول رکھا ہے جان بوجھ۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی قرآن کے اندر تو ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سوال کرنے والوں کو نہ جھڑکو، تو قرآن حکم دے رہا ہے، اور تم جو ہے سوال کرنے کو منع۔ نعوذ باللہ، میں قرآن پاک کی کسی آیت پر نہ اعتراض کیا اور اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس آیت پاک کے اندر صرف اتنا ہے کہ سوال کرنے والے کو نہ جھڑکو، اس میں یہ نہیں ہے کہ سوال کرنے والا کیسا ہے۔ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ سوال کرنے والا کیسا ہے، کیا اس کو ضرورت ہے، یا یہ ڈھونگی ہے، یا اس نے اس کو پیشہ بنایا ہوا ہے۔ اس پیشہ بنانے کی وجہ سے جن لوگوں کا حق ہے ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہا ہے، یہ حق ان کا لے کر کے چلا جائے گا، اور جو غریب اصل کے غریب ہیں، اصل کے فقیر ہیں، ان تک ہمارا صدقہ، ہمارا پیسہ، ہمارا مال نہیں پہنچے گا۔ صحیح بات بتاؤں، اسلام دنیا کے اندر غربت چاہتا ہی نہیں ہے۔
اسلام دنیا کے اندر غربت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں خدا کی قسم کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. اسلام نے تو نظام ایسا بنایا ہے, اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ کچھ لوگوں کو امیر بنا دیا, کچھ کو غریب بنا دیا, اور ڈیوٹی امیروں کی لگائی ہے بھائی, امیروں کی کہ امیروں کو بانٹنا ہے. غریبوں کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ تم سوال کرتے پھرو یا تم ہاتھ پھیلاتے پھرو, یہ ڈیوٹی امیروں کی ہے. اگر امیر اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو خدا کی قسم قرآن کے اندر حکم ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو اپنے مال کو اکٹھا کر کر کے رکھیں گے اور خوش ہوں گے کہ میرا مال میرے کام آئے گا, جیسے تجوریاں بھر رکھی ہیں کچھ لوگوں نے نعوذ باللہ, اور غریبوں کا حق وہ ادا نہیں کرتے ہیں, زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, تو جو ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے, فبشرهم بعذاب علیم. ایک تو عذاب ہوگا, ایک عذاب کے اوپر چڑھایا جائے گا عذاب دے دے کر کے, لو چکھو, لو مزہ لو. جیسے وہ کئی مرتبہ ہوتا ہے نا, لٹ بھی لگتے ہیں, بجتا بھی ہے, اور کیا کہتے ہیں چڑھایا بھی جاتا ہے, اور لے اور لے اور مزہ لے. جیسے گھروں پر بھی ہوتا ہے, یہ ڈبل سزا ہوتی ہے. قرآن ایسی ہی سزا کا بیان کرتا ہے, فبشرهم بعذاب علیم, خوشخبری دو عذاب کی, عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے. بہرحال یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف دونوں طرح کے عذاب ہوگا. زبان سے تانے بھی مارے جائیں گے, اور جو ہے کوڑے بھی بجائے جائیں گے, اور جو ہے عذاب ایسا چکھایا جائے گا کہ ایک دوسری جگہ پہ ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. مطلب یہ سب ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے. بہرحال وہ زکوٰۃ کا ٹاپک الگ ہے, اس پہ بھی کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام غربت نہیں چاہتا ہے. اسلام نے غریبوں کا حق بنایا ہے, غریبوں کو بتایا, وہ امیروں کو بتایا ہے, امیروں کو کہا ہے کہ تم غریبوں کو ڈھونڈو. یہی وجہ ہے میرے آقا نے پڑوسی کی اتنی اہمیت بیان کی ہے, اتنی اہمیت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ یوں کہنے لگے کہ ہمیں ایسا ڈر لگتا تھا, بلکہ نبی علیہ السلام خود یوں کہنے لگے, مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جبریل علیہ السلام مجھے آ کر کے اتنا ٹوکتے ہیں پڑوسیوں کے بارے میں, اتنا ٹوکتے ہیں, میں یہ سمجھنے لگا کہ کہیں یہ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیں, کہیں یہ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیں. اور اللہ کے نبی نے تو قسمیں کھا کھا کر کے کہا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے, اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے, وہ بندہ کیا ہے؟ وہ مومن نہیں ہے. لا يدخل الجنت, جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. او کما قال, میری جو حدیثوں کے الفاظ ہیں وہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, لیکن حدیث کا ترجمہ اور مفہوم یہی ہے. بہت سارے ہمارے علماء جو حاسدین, اللہ ان کو حسد سے محفوظ کرے, جو بغیر بات کا حسد کر رہے ہیں, وہ لفظوں کو پکڑ رہے ہیں نعوذ باللہ, درد نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کیا بات کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے. تو بہرحال اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پڑوسی کا حق اس وجہ سے زیادہ فرمایا. ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم کھانا بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لو, کہیں تمہارا پڑوسی جو ہے بھوکا نہیں ہے, اس کو پہنچا دو, اس وجہ سے کہ کہیں تمہارے پڑوسی کو مانگنے کی نوبت نہ آئے. اور آج ابے بھائی اگر سارے مسلمان اپنے پڑوسیوں کا ایسے ہی خیال رکھنے لگیں گے تو ہمیں یہ پیشہ ور بھکاریوں کو دینے کی ضرورت پڑے گی. ابھی میں آپ کو, میرے پاس کئی ساری میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہیں ان بھکاریوں کی جو پیشہ ور ہیں, جن کے گھر بار بھی ٹھیک ہیں, اور لے کر کے چل سکتا ہوں الحمدللہ. بھائی اس چیز کے اوپر امت کو جاگنا پڑے گا, اٹھنا پڑے گا. اللہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگ اس طریقے سے سوال کرتے پھریں. ہاں اگر کوئی سوال کرنے والا آ جائے, ہاں اگر کوئی مجبور ہو, آپ کو غالب گمان ہو جائے, آپ کا پڑوسی ہو, آپ کا رشتہ دار ہو, آپ کے بستی کا ہو, یا آپ اس سے پوری تحقیق کر لیں کہ ہاں واقعتاً یہ غریب ہے, تو پھر قرآن یوں کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, پھر چاہے وہ اپنی 4 پہیوں کی گاڑی میں ہی بیٹھ کے کیوں نہ آئے اور آپ کو اس کی تحقیق ہو جائے, آپ یقین کر لیں تو آپ کو دینا پڑے گا, مدد کرنی پڑے گی, ضروری ہے. کیونکہ حدیث کے اندر ہیں, حدیث کے اندر گھوڑے کا لفظ ہے, چاہے کوئی سواری پر ہی بیٹھنا ہے. میں نے گاڑی کا نام اس لیے لے دیا کیونکہ آج کل گاڑیاں چل رہی ہیں بھائی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, خوددار ہیں, مطلب ان پہ گھر کا سارا ساز و سامان ہے, گھر بھی ہے, گاڑی بھی ہے, بائک بھی ہے, لیکن بھائی کمانے کے روزگار ٹھپ ہو رہے ہیں اس حکومت کے اندر, بالکل بند. کیش نہیں ہے, کھائے گا کہاں سے, کیا مانگے گا, بھیک مانگے گا؟ نہیں.
اپنے کسی دوست سے یا کسی ایسے سے جو مالدار ہے سوال کرے گا، بہت مجبوری میں کرنا نہ چاہیے، لیکن اگر پھر بھی ایسی مجبوری آ جائے تو کر لے. اور بہت سے خوددار تو ایسے ہوتے ہیں بھائی اپنی گاڑی بیچ دی، ہوتے ہیں ایسے بھی ہونے چاہیے. تو اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں سارے سوالی ایسے ہی تھے، مجبوری میں اٹھتے تھے، انہوں نے پیشہ نہیں بنایا ہوا تھا. 7 دن ہو گئے، بیوی کہہ رہی ہے جاؤ چلے جاؤ نا کہیں سے کچھ لے آؤ، بچے بھوکے مر رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں. ایسی بہت سارے مثالیں ہیں، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ کو سمجھنا پڑے گی یہ بات. تو ان کے بارے میں ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جو ہے سوال کرنے والے کو نہ جھڑکو. ورنہ قرآن پاک کے اندر جو ہے ان لوگوں کی نام گنوائے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین. آپ جو ہے اپنے سگے بھائی کا، اپنے خالہ کے لڑکے کا، پھوپھی کے لڑکے کا، اپنے دوستوں کا جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اور وہ مجبور ہیں بینک سے سود لینے کے اوپر، ان کا قرضہ اتروائیں، ان کو جو ہے مانگنے کی نوبت نہ آنے دیں، بیچارے غریب ہیں. دیکھیں حدیث پاک کے اندر ایک حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک حدیث کے اندر ہے 3 لوگوں کو صرف سوال کرنے کا حق ہے، 3 لوگوں کو صرف، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. ذی فقر مدقع، ایسا فقر جو انسان کو یہ سمجھ لو بس مٹی میں ملا دے، جیسے کہتے ہیں نا بھائی یار اس نے تو مجھے توڑ کے گھیر دیا، ایسا فقر. اور اس کی فقہاء نے تشریح کر دی ہے کہ 2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو، 1 وقت کا کھانا بھی نہ ہو، اس آدمی کو سوال کرنے کی اجازت ہے. اور اس کی مدد کرنا بھی ضروری ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یاد رکھنا آگے ٹھیک ہے. اَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْزِعٍ، یا ایسا قرض مند ہو کہ جو قرضے میں دبتا چلا جا رہا ہو، اس کو سوال کرنے کا حق ہے. اور ایک وہ اَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ، یا خون بہا دینا ہے، غلطی سے کسی کی ہتیا ہو گئی ہے ہاتھ سے، شریعت نے دیت لازم کر دی ہے اور اتنی دیت اس کے پاس ہے نہیں، 1 کروڑ کی دیت بیٹھ رہی ہے، 80 لاکھ 90 لاکھ کی دیت بیٹھ رہی ہے، کہاں سے دے گا؟ اب اس کو ہاتھ پھیلانے کی اجازت ہے، بھائی مجھے اپنی جان بچانی ہے، مجھ سے غلطی سے یہ ہو گیا تھا اور سامنے والے لوگ جو ہے دیت مانگ رہے ہیں، تو اب اس کی آپ کو مدد کرنا ضروری ہے. تو بھائی ان لوگوں کو مانگنے کی اجازت ہے. باقی یہ جتنے غریب فقیر بن کر کے دکھا رہے ہیں، نہ تو یہ غریب ہیں، الحمدللہ ان کے بلڈنگیں ٹکی ہوئی ہیں، 10-10 20-20 لاکھ کے مالک ہیں. اور اگر آپ ان کو ایسے بھکاریوں کو اپنی زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی جناب. ہاں اگر آپ ان کو 1-1 روپیہ بھی دیں گے اور یہ 1000 لوگوں سے مانگیں گے، بھائی ان کی تو دہاڑی ہو رہی ہے 1000 روپے ایک دن کے، اگر ہم ان کو دینا بند کر دیں تو ان کی دکانیں بند ہوں گی. اب آپ کہیں گے کہ یار یہ تو دینے والوں کو منع کر رہا ہے. اس کا علاج ہے، جب سارے لوگ اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں گے، سارے لوگ اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں گے، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں آقا نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ تو جنت میں ہی نہیں جائے گا جو اپنے پڑوسی کا خیال نہ رکھے یا تکلیف دے. تو بھائی جب اتنا حق ہے پڑوسی کا اور ہم سب اپنے پڑوسیوں کے دیکھیں گے تو ان بھکاریوں کا بھی تو کوئی پڑوسی ہوگا، یہ ان کا پڑوسی نہیں ہے کوئی، یا یہ بغیر پڑوسیوں کے جو ہے جنگل میں سے اٹھ کے آ گئے ہیں. ہمیں تو ایسی تنظیمیں سوسائٹی بنانی پڑیں گی کہ جو جا کر کے دیکھیں بھائی کون غریب ہے، کون فقیر ہے، کس کو دینا چاہیے. دینے والوں کی ذمہ داری ہے، یہ مانگنے والوں کی نہیں ہے. جب سے دینے والوں نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ قسم پرسی کرنے لگے ہیں دینے والے، تب سے بھکاریوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ. بھائی دلی میں جا کر کے دیکھو، میں تو وہاں رہا ہوں، اللہ کی قسم بے پناہ بھکاری آتا ہے، بے پناہ. اور ان لوگوں کے پیسے لے کر کے جاتا ہے. میرے پاس جب میں امامت کرتا تھا، لوگ آ کر کے روتے تھے، اے امام صاحب قرضے میں دبے پڑے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، بچی بیمار ہے، اہلیہ یوں ہے، فلاں ہے. بھائی صاحب آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. قیامت کے دن یہ غریب ان امیروں کا گریبان پکڑیں گے، یہ غریب ان امیروں کا جنہوں نے بھائی صاحب وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، قرآن پاک کے اندر اللہ سے یوں سوال کیا گیا، صحابہ نے یا اللہ کے نبی سے یوں سوال کیا، یا رسول اللہ کیا خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا قُلِ الْعَفْوَ، جو ضرورت سے زیادہ ہو سب خرچ کر دو. اگر خرچ کرنے کے اوپر بیان کروں نا، آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے ستانے کے لیے بیٹھ گیا. 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزر جائیں گے، خرچ کرنے والی آیتیں پوری نہیں ہوں گی. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے ان سے ضرورت سے زیادہ جتنا ہے سب کچھ خرچ کر دیں. اب اس کے اندر علماء کی الگ تحقیق ہے، ضرورت سے زیادہ کیا ہے، کتنا ہے. پھر بھی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، دیکھو ابھی بھی ایک اور بھکاری باہر پھر رہا ہے. بھائی اس کے اوپر جو ہے سوچیں آپ جو ہے اور غور کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.